اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کا نام محسن عالم رکھا ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وصال تک جتنا ممکن ہو سکا اسے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کرنا یا اس پر بولنا یا اس پر تحقیق کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک عبادت ہے اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ سچ پوچھئے تو اس قدر لطف آتا ہے، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسی دور میں چلے گئے ہیں اور اپنی ان گنہگار آنکھوں میں، ذہن میں، دل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پاک اتر آئی ہے۔ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بولتے وقت مجھے اپنے والد کے بھی کچھ اشعار یاد آتے ہیں، اور اب میں اس کیفیت کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ اب میں خود اس کیفیت میں سے گزر رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ دل میں اتر آئے ہیں آنکھوں میں نہاں کر لوں، وہ دل میں اتر آئے ہیں آنکھوں میں نہاں کر لوں، مدہوش دہن بستہ رہوں گنگ اپنی زباں کر لوں، مدہوش دہن بستہ رہوں گنگ اپنی زباں کر لوں، کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زباں دے دے، کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زباں دے دے، سرکار دو عالم کی سیرت تو بیاں کر لوں، محبوب تمہارے کی سیرت تو بیاں کر لوں۔ عزیزان گرامی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو جو ہمارے پاس مورخین نے، مفسرین نے اور علماء نے محفوظ کر رکھا ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر عدنان تک تو بغیر کسی شک و شبہ کے متفق ہیں سبھی اس پر کہ وہ بالکل کسی بھی غلطی سے مبرہ اور پاک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے، اس میں کہیں کہیں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم سے حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، اور اس میں قوی امکانات ہیں بہت زیادہ غلطیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آل سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، چن لیا، اور حضرت اسماعیل کی آل میں سے کنعانہ کو منتخب کیا، اور بنی کنعانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا اور بہت عزت عطا فرمائی، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، مجھے منتخب فرمایا۔ عدنان 21ویں جد امجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ کا خاندان اس وقت کے جتنے بھی خاندان تھے ان میں سب سے زیادہ منتخب، معزز و مکرم مانا جاتا تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل سے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک کی نسل میں عدنان تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب عدنان تک بغیر کسی غلطی کے امکان کے محفوظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنعانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد
بن عدنان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے. یوں تو باقی کتب میں مزید حضرت ابراہیم تک اور پھر حضرت آدم تک موجود ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل بغیر کسی غلطی کے امکان کے ہے اس لیے میں نے صرف یہیں تک کہا. عزیزان گرامی، ہم نے اپنے اس سیریز کی تیاری میں سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری کتب سے استفادہ کیا ہے، جس میں سر فہرست سیرت النبی شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی ہے. اس کے علاوہ مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم ہے، اس کے علاوہ رحیق المختوم ہے، اس کے علاوہ رحمت للعالمین ہے، اور بھی بہت ساری سیرت کے اوپر سیرت ابن ہشام بھی ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جن کے مطالعے کے بعد ہم نے آپ کے لیے یہ چھوٹا سا پروگرام ترتیب دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہ میں قبول فرماتے ہوئے ہماری اس کاوش کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبولیت عطا فرمائیں، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیں. تہذیب چینل کی، ان کے تمام سٹاف ممبرز کی اللہ تعالیٰ کاوشوں کو قبول فرمائیں. اس معاملے میں جس کا جتنا بھی ہاتھ ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، جن کا اصل نام شیبہ تھا. یہ بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے، اس کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا. عبد المطلب اپنے ایریا میں، اپنے علاقہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، طاقتور تھے، بہت سنجیدہ اور بردبار والے تھے. آپ سرداران مکہ میں اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے تھے. آپ سے بڑھ کر کوئی اور سخی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور تنومند نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین نہیں تھا. ان تمام برائیوں سے جو اس وقت رائج تھیں، جو اس وقت کے مردوں میں عام طور سے رائج تھیں، عبد المطلب بہت دور تھے. اور ان تمام خوبیوں میں جو اس وقت کے شعراء بھی اپنی شاعری میں کہا کرتے تھے، عبد المطلب ان تمام خوبیوں کے مالک تھے. ابن ہشام کا قول ہے سیرت ابن ہشام میں کہ ان کو اپنی قوم میں عزت و شرف کا وہ مرتبہ حاصل ہوا جس تک ان کے آباء و اجداد میں نہ تو کوئی پہنچا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا تھا. وہ لوگوں میں بہت بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے اور ان کی قوم ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی. جناب عبد المطلب کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ زمزم کا کنواں، جسے بنی جرہم ایک زمانے سے بند کر کے اس کا نام و نشان تک مٹا کر یمن لوٹ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دوبارہ کھول دیا. بنی جرہم یمن کا ایک قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم کی زوجہ سیدہ ہاجر نے ان کو کرائے پہ، ٹھیکے پہ دے رکھا تھا. وہ اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کے پیسے دیا کرتے تھے، اور ایک زمانے تک یہ چلتا چلا آیا، یہاں تک کہ بنی جرہم اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھے. اور جب انہیں بہت ساری جنگوں کے بعد لوٹنا پڑا، جانا پڑا، تو انہوں نے بدلہ یوں لیا کہ عرب پر وہ بند کر دیا، اہل مکہ پر وہ پانی بند کرنے کے لیے اسے مٹی سے بھر دیا. اور نہ صرف مٹی سے بھر دیا بلکہ اس کنویں کا نام و نشان بھی مٹا دیا کہ آئندہ نسلیں اس سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکیں. تو جب عبد المطلب سردار مکہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں یہ دکھایا کہ یہ کنواں یہاں پر ہے، اسے دوبارہ جاری کرو، اس کو دوبارہ کھودو. اس کی جگہ دکھائی اور وہ کنواں بھی دکھایا، اور پھر وہ پانی برآمد ہوا اور جو آج تک ویسے ہی چل رہا ہے. جب عبد المطلب نے اس زمزم کے کنویں کے لیے بنی جرہم سے اور پھر وہاں کے لوگوں سے جنگ کی، لڑائی کی، اور بہرحال اس جنگ کو جیت لیا، اس وقت عبد المطلب کے پاس صرف ایک ہی بیٹا تھا اور ان کا نام حارث تھا. یہ جب کنواں کھودنے کے لیے وہاں پہنچے تو ایک کدال اور پھاوڑا لیا، کھدائی شروع کر دی. اب یہ تنہا تھے، سارے قبیلے بہت زیادہ تھے، بہت تعداد تھی ان کی، یہ اور ان کا بیٹا تھا. اور تمام قبیلوں نے مل کر، ظاہر خواب انہیں آتا ہے
یہ کھدائی یہ اور ان کا بیٹا کرتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کی مدد بھی اس میں لیتے ہیں، لیکن بنی جرہم سے وہ لوگ اس کنویں کو ہار چکے تھے، کھو چکے تھے، کسی کو علم بھی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں خواب میں دکھایا، انہوں نے دوبارہ اسے جب دوبارہ پانی جاری ہو گیا تو سارے قبیلے جو ہیں وہ زمزم کے کنویں کے حقدار بن بیٹھے اور کہنے لگے ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، ہم بھی عرب ہیں، ہم بھی یہاں پہ بستے ہیں اور یہ کنواں تمہارے تنہا کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ اس وقت جب دیکھا حضرت عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کے وقت اور قبیلوں کے مزاج کو، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے قبیلے لڑنے تیار ہو گئے ہیں اور میں اکیلا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو انہیں دکھ ہوا۔ انہوں نے وہاں دعا مانگی، زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کر نہ صرف دعا مانگی بلکہ ایک نظر بھی مان لی۔ دعا یہ تھی کہ الہی میں نے یہ سارا کیا اور تو نے مجھے اس قابل بنایا، تو نے مجھے یہ شرف عطا کیا، تو اسے باقی رکھنا میری آل ہی میں۔ اور نظر مان لی دعا کے ساتھ ساتھ کہ اگر آج میرے 10 بیٹے ہوتے اور میں 11واں ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ تو انہوں نے نظر مانی کہ الہی مجھے 10 بیٹے دے دے، میں یہاں اسی جگہ پر آ کر بلکہ بیت اللہ میں جا کر اسے بیت اللہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو، یعنی 10 بیٹے ہو گئے تو 10 میں سے ایک کو تیرے نام پہ تیری خاطر قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے اس واقعے کے بعد، اس نظر ماننے کے بعد عطا کر دیے۔ ہمیشہ سے کثرت اولاد فتح اور نصرت اور فخر کا باعث رہی، اور ہمیشہ سے قلت اولاد پر لوگوں نے اپنے آپ کو ناکام جانا۔ اس وقت بھی عبد المطلب نے کثرت اولاد کی، فتح و نصرت کی دعا بیٹوں کے ذریعے مانگی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ جب تمام بچے عقل والے ہو گئے تو انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، سامنے بیٹھایا اور آ کر یہ بات بتائی کہ میں نے یہ نظر مانی تھی، اب بتاؤ کیا کہتے ہو۔ اب وہ 10 بیٹے اور حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں ہیں، اور 10 کے 10 بیٹے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نظر پوری کیجئے، ہم سب آپ کی اس نظر میں جس کا بھی نام آتا ہے، جو بھی منت آپ نے مانی ہے، ہم میں سے جس کا بھی نام آتا ہے وہ بیت اللہ میں قربان ہونے تیار ہے۔ اس پر عبد المطلب کعبہ کے بت حبل جس کے پاس وہ لے کر سارے بچوں کو گئے، وہاں جا کر بیٹھ گئے اور حبل کے سامنے یہ فال نکالی کہ ان میں سے کون سا بیٹا آج اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ حبل کعبہ کا سب سے بڑا بت ہوا کرتا تھا۔ اب اس میں حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عبداللہ آخری بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب ایک بار دیکھا کہ عبداللہ کا نام آتا ہے تو وہ دوبارہ فال نکالتے ہیں، یہاں تک کہ بار بار نام عبداللہ ہی نکلتا ہے، بار بار فال نکالتے ہیں، بار بار نام عبداللہ نکلتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کو لیتے ہیں، تمام سرداران مکہ کو لیتے ہیں، سارے بیٹوں کو لیتے ہیں، پوری برادری آتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی رسم ہو رہی ہے۔ تو یہ اساف اور نائلہ 2 بت ہیں، یہ ان کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر حضرت عبداللہ کو ذبح کر دیں۔ تو اس وقت قریش کے لوگ، کچھ سرداران قریش کہتے ہیں کہ عبد المطلب یہ تم کیا کر رہے ہو، بھلا ایسے بھی ہوتا ہے، آج تک کسی نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے، اور اگر تم نے یہ رسم ڈال دی، ایسی منت تم نے مان لی تھی، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم نے یہ رسم ڈال دی تو پھر لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ تو عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو قول دے چکا ہوں، میں نے یہ نظر جب مانی تھی تو اس وقت تو کسی نے میری زبان نہیں پکڑی تھی، لیکن آج جب میں اسے پورا کر رہا ہوں تو تم لوگ سارے آ گئے ہو کہ یہ بات غلط ہے، یہ رسم پڑ جائے گی اور یہ بری رسم ہوگی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت سارے سردار مل کر کہتے ہیں کہ چلو، حجاز میں ایک عرافہ ہے، عراف اور عرافہ کاہن کو کہتے ہیں۔ اس وقت میں جو
نجومی ہوتے تھے ان کو بھی عراف کہا جاتا تھا، اور جو دانا اور سیانے لوگ ہوتے تھے جو ایسا مشورہ دیتے تھے، جو قیافہ شناس ہوتے تھے، ان کو بھی عرافین کہا جاتا تھا۔ تو ایک خاتون عرافہ تھی جو بہت، جس کی سمجھداری مشہور تھی، بہت اچھے مشورے دیا کرتی تھی، حجاز میں اس کا بہت نام تھا۔ تو یہ سرداران مکہ نے مل کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ چلو اس عرافہ کے پاس چلتے ہیں اور سارے بیٹوں کو لے کر چلو اور اس کو بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا مشورہ دے دے کہ تمہاری منت بھی پوری ہو جائے، تمہاری شرمندگی اور ندامت بھی نہ رہے اور بیٹا بھی بچ جائے۔ حضرت عبد المطلب عرافہ کے پاس چلے گئے 10 کے 10 بیٹوں کو لے کے۔ تو وہ عرافہ سوال کرتی ہے کہ اے سردار مکہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے یہاں ایک معزز اور محترم انسان کی دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت کہتے ہیں کہ خون کا بدلہ، تو دیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ سردار کی دیت تو، ایک قبیلے کے سردار کی دیت تو 10 اونٹ ہوا کرتی ہے، جو ایک معزز اور محترم انسان ہے۔ تو بولی جاؤ پھر خانہ کعبہ میں اور ایسا کرو کہ دوبارہ حبل کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ، پھر فال نکالو، ایک پرچی پہ 10 اونٹ اور ایک پرچی پہ عبداللہ نام لکھ دو، کیونکہ باقی تو کسی بیٹے کا نام کسی فال میں نکلا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ عبداللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، تو ایک طرف عبداللہ لکھ دو، ایک طرف 10 اونٹ لکھ دو، اور پھر یہ حبل کے سامنے، اس بت کے سامنے خانہ کعبہ میں جا کر فال نکالو۔ یہ گئے، انہوں نے دوبارہ فال نکلوائی، پھر عبداللہ نکلا، پھر اس عرافہ کے پاس گئے تو کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ اب جاؤ 20 اونٹ لکھو اور دوسری طرف عبداللہ لکھو۔ ایسا کیا، پھر عبداللہ نکل آیا، پھر آئے، پھر اس نے کہا ایسا کرو اب 30 اونٹ لکھو اور پھر عبداللہ لکھو، پھر عبداللہ نکل آیا۔ تو کہنے لگی ایسا کرو کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ عبداللہ نام نکلنا بند ہو جائے اور اونٹوں کی تعداد باقی آ جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے 40، پھر 50، پھر 60، پھر 70، پھر 80، پھر 90، پھر جب 100 تک آ گئے تو پہلی بار حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، 100 اونٹ آ گئے۔ فال میں ہر بار عبداللہ نام نکل رہا تھا، اب کے فال میں عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ نکل آیا۔ تو یہ پھر خوشی خوشی عرافہ کے پاس آئے، سب لوگوں نے اس بات پر بہت شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ بس اب 100 اونٹ ذبح کرو اور بس بات ختم۔ تو کہنے لگے نہیں، میں بہت بار گیا اور ہر بار عبداللہ نام نکلا، تو اب کم از کم 3 بار تو بنتا ہے۔ تو اب 3 بار انہوں نے دوبارہ پھر سے شروع کیا فال نکالنا۔ اب یہ ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ، اور خانہ کعبہ میں اس بت حبل کے سامنے وہ فال نکالی تو 100 اونٹ نکلا، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار۔ تو جب 3 بار 100 اونٹ کی فال نکلی، وہاں جا کر یہ رک گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 اونٹ کو قبول کر رہا ہے، عبداللہ کے سر کی قیمت، عبداللہ کی جان کا بدلہ۔ قریش کہنے لگے تمہارے رب کی رضا معلوم ہو گئی، اب تو عبداللہ کو چھوڑ دو اور ایک ایک کر کے اونٹ کو ذبح کرنا شروع کرو۔ حضرت عبد المطلب نے اسی طرح سے اونٹ ذبح کیے اور اس کے بعد ایک اعلان عام بیت اللہ میں کیا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی، کوئی قبیلہ، کوئی کسی مذہب، کسی زبان، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ کہ جانور اور درندہ بھی جتنا چاہے گوشت لے جائے، 100 اونٹ ایک ہی دن میں حضرت عبداللہ کے سر کی قیمت ذبح کی گئی۔ اس زمانے میں 100 اونٹ عزیزان گرامی کسی بادشاہ کے سر کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی سر کی قیمت اس وقت بھی ایک بادشاہ سے کم نہیں، زیادہ رکھ دی۔ مکہ مکرمہ میں ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے چڑھائی بھی اسی زمانے میں کی جب حضرت عبد المطلب سردار مکہ تھے۔ حضرت عبد المطلب اس وقت 70 سال کے تھے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور سیدنا عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت 24 سال کے تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی آمنہ سے کی۔ یہ نسل میں قریشی کی تھیں، بہت اعلیٰ خاندانی، خوبصورت اور نیک اطوار کی خاتون تھیں۔ ایک طرف والد ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، اور سرداروں سے کیا بادشاہوں سے بھی زیادہ سر کی قیمت طے پائی۔ ایک طرف والدہ ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، بھلا کی حسین ہیں، سمجھدار ہیں، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہیں، بہت خاندانی ہیں، حضرت آمنہ۔ جب یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 25 سال اور حضرت آمنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ اسی ہفتے یعنی جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت عبد المطلب نے مدینہ منورہ میں جا کے کیا تو انہوں نے اپنا بھی ایک نکاح کیا جو حضرت آمنہ کی سگی پھوپھی کے ساتھ تھا۔ حضرت آمنہ کی پھوپھی کا نام احالہ تھا۔ یہ دونوں نکاح ایک ہفتے کے وقفے پر ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنا نکاح حضرت آمنہ کی پھوپھی سے کیا اور حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کیا۔ حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور حضرت احالہ جو حضرت عبد المطلب کی زوجہ تھیں اور حضرت آمنہ کی پھوپھی تھیں، ان سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سال چند مہینوں یا چند ہفتوں کے وقفے پر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان دونوں نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا۔ دونوں رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ کچھ مہینے پہلے پیدا ہوئے یا کچھ ہفتے پہلے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ شام کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ سیدنا عبداللہ نے کچھ عرصہ غزہ فلسطین میں تجارت کی۔ واپسی پر وہ اپنے مدینہ منورہ میں اپنی ننیھال کے پاس رک گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ لوٹنے سے پہلے جب وہ مکہ واپس آنا چاہ رہے تھے تو وہ بیمار ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کا قیام طویل ہوا اور اسی بیماری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 5 مہینے والدہ کے پیٹ میں حضرت آمنہ حمل سے تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے 4 مہینے کے بعد حضرت آمنہ کے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کو جو ہی اطلاع ملی وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے پوتے کو اٹھایا اور سیدھے بیت اللہ شریف تشریف لے آئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کچھ روایات میں 8 ربیع الاول، کچھ میں 9 اور کچھ میں 12 ہے۔ بہار کا موسم تھا، پیر کا روز تھا، عام الفیل تھا۔ عام الفیل ہاتھیوں کا سال، اور یہ وہی سال ہے جس سال ابرہہ نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی۔ ہاتھیوں کا لشکر تھا، یعنی اس کے پاس ہاتھی تھے اور اہل عرب ہاتھیوں سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے یہ جانور بھی پہلی بار دیکھا اور وہ اتنی طاقت بھی اس کی پہلی بار دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں صبح صادق کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہی انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔